بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جب میں درجہ دورہ حدیث شریف میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا تو ایک بڑی کمال کی حدیث مبارکہ نظر کے سامنے سے گزری۔ سوچا کہ وہ حدیث مبارکہ آپ احباب تک بھی پہنچاؤں۔ یاد رکھیے گا کہ بخاری شریف کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 256 سن ہجری میں ہوا۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب مناقب الانصار کے تحت ایک باب میں ایک حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ جی ہاں، تقریباً 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں برکت کی دعا کی، ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انہوں نے تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ اولاد میں بھی ان کی خوب برکت ہوئی، اور 93 سن ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بصرہ میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی تھے۔ اچھا، حدیث مبارکہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن سلام بلغہ مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کی خبر ملی۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند چیزوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا انی سائلک عن ثلاث لا یعلمہن الا نبی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے 3 ایسی چیزوں کے متعلق سوال کروں گا جس کو صرف نبی ہی جانتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا کہ ما اول اشراط الساعۃ، کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا ما اول طعام یاکلہ اہل الجنۃ، کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا۔ تیسرا سوال پوچھا ما بال الولد ینزع الی ابیہ و الی امہ، کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ کب بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کب بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، اور کیوں؟ خلاصہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل امین نے ان باتوں کے متعلق بتا دیا ہے، مجھے خبر دے دی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے جب جبریل امین کا ذکر سنا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ذاک عدو الیہود من الملائکۃ، کہ یہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن سلام کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب، کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، فرمایا جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا جنت میں مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ۔ تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور بہرحال بچہ تو یاد رکھیے کہ جب مرد کا نطفہ، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہوتا ہے تو وہ بچہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا مزید اس بارے میں کہ جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب ہوتا ہے تو وہ بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے تینوں سوالوں کا جواب ارشاد فرما دیا، اور عبداللہ بن سلام کا کہنا یہ تھا کہ جب میں ان چیزوں کے متعلق سوال پوچھوں گا کہ جن چیزوں کا جواب صرف نبی ہی جانتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے تینوں سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیے تو عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یہودیوں کی قوم بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، تو آپ ان کو میرے اسلام لانے کے متعلق نہ بتائیے گا بلکہ ان سے پہلے میرے متعلق سوال پوچھئے گا کہ میں کیسا شخص ہوں۔ چنانچہ جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو رجل عبداللہ بن سلام فیکم، کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ وہ یہودی کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا وافضلنا وابن افضلنا، کہا کہ عبداللہ بن سلام ہم میں بہترین ہیں اور بہترین شخص کے بیٹے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل شخص کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آیا ہو؟ تو یہودی کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذاکا، معاذ اللہ، وہ یہودی یہ کہنے لگے کہ اللہ عز و جل اسے اس چیز سے پناہ میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے سامنے اپنے سوال کو دہرایا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام چونکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر سامنے آ گئے اور حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ عز و جل کے رسول ہے۔ اچھا، اب یہ جو بدبخت یہودی تھے جو پہلے عبداللہ بن سلام کی خوب تعریف کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں بہترین ہیں، ہم میں بہترین شخص کے بیٹے ہیں، ہم سب سے افضل ہیں اور ہم سب سے افضل شخص کے بیٹے ہیں۔ اب جب عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا، صحابی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اب ان یہودیوں کی رائے عبداللہ بن سلام کے متعلق کیا ہو گئی؟ اب وہ یہودی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ شریر ترین ہیں، ہم سب سے زیادہ برے ہیں اور سب سے شریر شخص کے بیٹے ہیں۔ اور کہا، حدیث میں ہے کہ وہ یہودی مزید عبداللہ بن سلام کی برائی بیان کرنے لگے۔ تو عبداللہ بن حدیث کے آخر میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ھذا کنت اخاف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ بات تھی جس کا مجھے خدشہ تھا۔ دیکھیے کیسی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، کیسی شاندار قسم کی معلومات اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس پیج پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو خوب عام کرتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً قرآن سے حدیث سے مختلف معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کو آگے دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔